اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ بکرۃ واصیلا کہہ کر پورا دن ہی قید کر لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو۔ نماز 5 وقت کی اور ہر نماز کی رکعتیں متعین، رمضان کے مہینے کے روزے متعین، حج میں بھی خاص مقام اور خاص اعمال مقرر ہیں، زکوٰۃ بھی سال میں ایک ہی دفعہ ہے، مگر اذکار، اللہ کا ذکر، دعائیں، تسبیحات ایسی عبادات ہیں کہ نہ ان کی کوئی حد ہے اور نہ تعداد متعین، نہ کوئی خاص وقت نہ زمانہ، نہ تو طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے، ہر وقت ہر حال میں قیامم و قعودم ولا جنوبہم، کہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، پہلو پر ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، تندرستی ہو یا بیماری ہو، خشکی میں ہوں یا دریا میں ہوں، ہواؤں میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، رات ہو یا دن ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کوئی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک محاورہ عام ہے کہ جو دم غافل وہی دم کافر، یعنی غفلت کا پردہ کسی حال میں بھی اچھا نہیں ہے، بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دل کی زمین ہمیشہ تر و تازہ رہے اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے امیدوار رہ سکیں انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کے متعلق حدیث۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفى اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔